تاریخ کے حساب سے تو مؤرخین نے آپ کی پیدائش کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ بعض مؤرخین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 تاریخ کو پیدا ہوئے، بعض حضرات نے کہا کہ 9 تاریخ کو پیدا ہوئے، بعض حضرات نے کہا کہ 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، اور بعض نے اپنے مختلف قول کو بھی بیان کیا ہے۔ لیکن خوشی کا مقام یہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے اور جس مہینے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف لاتے ہیں، جب آپ علیہ السلام اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے تو وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ربیع کے معنی یہ بہار کے آتے ہیں، موسم بہار کے، یعنی جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، اس وقت پوری کائنات کے اندر ایک بہار آ چکی تھی۔ پوری کائنات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا، آپ کی رحمتوں کا نزول ہو چکا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات کے اندر تشریف نہیں لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث نہیں فرمایا تھا، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسالت اور نبوت عطا نہیں فرمائی تھی، اس وقت اس دنیا کے اندر ظلم و ستم تھا، ہر وقت ظلم ہی ظلم نظر آتا تھا، غریبوں کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، مزدوروں کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، جانوروں کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، پڑوسیوں کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر کسی کے یہاں کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو بھی زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں وہ ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ گویا کہ گھر گھر بے حیائی تھی، گھر گھر بے حیائی تھی، مگر جب اللہ نے ان پر اپنا کرم فرمایا، اللہ نے ان پر اپنا فضل فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے۔ جس مہینے کے اندر آپ رحمت بن کر آئے، جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، وہ مہینہ برکتوں والا، وہ مہینہ رحمتوں والا، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم جس نیک کام کی ابتدا کر رہے ہیں، جس کام کو لے کر ہم چل رہے ہیں، وہ مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور یہ بھی 12 تاریخ ہے، یعنی برکت والا دن، برکت والی تاریخ۔ میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اے نبی ہم نے آپ کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ علیہ السلام جس وقت دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کے آنے سے پہلے دنیا میں کوئی ضابطہ نہیں تھا، کوئی اصول نہیں تھا کہ کس ضابطے کے تحت اس دنیا کے نظام کو چلایا جائے، اس دنیا کے نظام کو انسان اپنے اندر لا کر زندگی گزارنے والا بن جائے۔ میرے بھائیوں، تاریخ کے اندر یہ آتا ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف نہیں لائے تھے تو مزدوری کیا کرتا تھا، وہ دکھوں میں مبتلا رہتا تھا، اس کی مزدوری بھی نہیں دی جاتی تھی، لوگ اس کے اوپر ظلم کرتے تھے اور اس کو پریشان کرتے
کرتے تھے، ہفتوں اس کو پریشان کیا جاتا تھا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ نے ایک ضابطہ بنایا، آپ نے قانون بنایا اور ارشاد فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، اے لوگوں مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے۔ تو دیکھو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزدور کے لیے رحمت بن کر آئے، بیٹیوں کے لیے رحمت بن کر آئے کہ جن بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، عرب کے اندر یہ دستور چل رہا تھا، جب کسی کے یہاں کسی بیٹی کی پیدائش ہوتی تھی وہ شرم محسوس کیا کرتے تھے، اور اتنی شرم محسوس کرتے تھے کہ اب یہ ہماری بیٹی دوسرے کے یہاں جائے گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات کے اندر آئے، آپ نے ایک ضابطہ بنایا اور آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالی جس کے یہاں بیٹی پیدا کرتا ہے اس کے یہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی برکتیں اس کے گھر کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر خاص توجہ فرماتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اپنی بیٹیوں کی اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے، انہیں اچھی تعلیم دیتا ہے، جب وہ جوان ہو جائیں ان کی شادی اور بیاہ کرتا ہے تو پھر وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب اس کا حساب و کتاب لیں گے اور جنت میں جانے کا فیصلہ فرما دیں گے تو وہ میرے قریب ہوگا۔ یعنی آپ نے انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا کہ جس طرح سے آپس میں دو انگلیاں ہوتی ہیں، اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنے والا، اپنی بچیوں کی اچھی پرورش کرنے والا، اپنی بچیوں کو اچھی تعلیم دینے والا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بیٹیوں کے لیے، ماں اور بہنوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ میرے بھائیوں ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر بتلا کر گئے کہ لوگوں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ماں باپ کی عزت کس طرح کرنی ہے، اپنی بہنوں کے ساتھ کس طرح تمہیں محبت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ ایسا نہیں کہ تم اپنی بہنوں کی شادی کر کے فارغ ہو جاؤ اور پھر یہ سوچو کہ ہم نے اپنی بہنوں کا حق ادا کر دیا۔ نہیں میرے بھائیوں، بہنوں سے محبت کی جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی بہنوں کو اپنے گھر بلا لیا کرو۔ جب بہن اور بیٹیاں ماں باپ کے گھر آتی ہیں تو اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب یہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ تعلیم ہمیں کہاں سے ملے گی؟ یہ تعلیم ہمیں مدارس اسلامیہ سے ملے گی، وہ مدرسے جن کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے، آپ کی حدیثوں کو پڑھایا جاتا ہے، آپ کی حدیثوں کو سنایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں، آپ کے سامنے آپ کو سناؤں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کے طور پر ارشاد فرمایا تعلموا اولادکم ثلاث خصال، اے لوگوں اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ، اے لوگوں اپنی اولاد کو تین باتوں کی تعلیم دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے اپنی اولاد کو یہ سکھاؤ حب نبیکم، کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی بن جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک کامل اور مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ پوری دنیا میں اس کے نزدیک میں اس کے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں۔ اب یہ اللہ کے نبی سے محبت کرنا ہمیں مدرسوں میں سکھایا جائے گا، وہ دین کے راستوں میں سکھایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں جو تعلیم دی جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب نبیکم، اپنی اولاد کو نبی سے محبت کرنا سکھاؤ۔ دوسرا جو ہمیں سبق دیا، دوسری ہمیں جو تعلیم دی، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حب اہل بیتہ، کہ اپنے بچوں کو اہل بیت سے محبت کرنے والا بناؤ، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے، آپ کے خاندان
سے محبت کرنا سکھاؤ۔ اب یہ محبت کرنا کہاں سکھائی جائے گی؟ گھر بیٹھے تو نہیں سکھائی جائے گی۔ جس کو نہیں کچھ پڑھنا آتا اس کو ضرور مدرسوں کے اندر آنا پڑے گا، علماء سے رابطہ کرنا پڑے گا، علماء سے اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا، اور علماء سے اپنے آپ کو جوڑ کر ان سے پوچھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا حق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا ہم پر کیا حق ہے، ان کی محبت کا کیا طریقہ ہے۔ اور تیسری جو تعلیم دی گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علموا تلاوت القرآن، کہ انہیں تلاوت قرآن سکھاؤ، قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اللہ کی برکتیں آتی ہیں۔ جس گھر کے اندر روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، اللہ تبارک و تعالی اس گھرانے سے تمام جنات اور شیاطین کو بھگا دیتا ہے۔ اور جس گھر کے اندر روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے، رب ذوالجلال اس گھر کے اندر برکتوں کا نزول فرماتا ہے، ان کے رزق کے اندر اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم آپ علیہ السلام کی امت میں رہتے ہیں، آپ علیہ السلام کی ہم نام لیوا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں کہ ہمیں جنت تک لے جائیں، ہمیں صرف اگر کسی کا سہارا ہوگا تو وہ ایک ہی ذات ہوگی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ آپ علیہ السلام اس امت کے غم میں اللہ سے رات میں اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اللہ سے اتنی دعائیں کیا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک تر ہو جاتا تھا۔ اور پھر قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس امت کی فکر ہوگی، آپ کی فکر ہوگی، ہماری فکر ہوگی کہ میرا ایک ایک امتی جنت میں چلا جائے۔ تمام نبیوں کو اپنی فکر ہوگی، لیکن وہ ایک نبی ایسا ہوگا جو اس امت کی طرف میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے گا اور اتنا لمبا سجدہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں گے اور گڑ گڑائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معلوم کریں گے اے نبی تجھے کیا چاہتا ہے، آپ کو جو چاہیے مانگ لیجئے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو ان قریب وہ چیز عطا کر دے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ میرے امت کو جنت میں اندر داخلہ نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری اس بستی کے اندر الحمدللہ جو یہ کام شروع کیا جا رہا ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہم اپنی بچیوں کو ضرور یہاں پر داخلہ دلوائیں، ہم ضرور اپنی بچیوں کو علم دین حاصل کرائیں۔ اگر علم دین ان کے پاس ہوگا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ان کے پاس ہوگا تو پھر خاندان ہم اچھے سے چلا سکتے ہیں۔ اگر دین کی تعلیم ہمارے پاس نہیں ہوگی، قرآن کی تعلیم ہمارے پاس نہیں ہوگی، تو جس طرح سے ہمارا معاشرہ آج تباہی اور بربادی کی غار میں گر رہا ہے، اسی طرح سے گرتا رہے گا۔ اگر اس سے ہمیں نکلنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔